السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں جانیں گے کہ قربانی کے جانور کون کون سے ہیں۔ تو قربانی کے جانور ہیں بھینس، بیل، اونٹ، گائیں، بکرا، بکری، ڈمبا، بھیڑ۔ ان سب جانوروں کی قربانی جائز ہے، البتہ جو بڑے جانور ہیں جیسے اونٹ، گائیں، بیل، بھینس، ان میں 7 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں، جبکہ کسی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ اسی طرح 7 سے کم افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں، تاہم 7 افراد سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے۔ اب جو بڑے جانور ہیں جس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، تو ان میں شریک ہونے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ نمبر 1، تمام شرکا مسلمان ہوں۔ نمبر 2، زیادہ سے زیادہ 7 حصے دار ہوں۔ نمبر 3، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے شریک ہوں، اگرچہ قربانی کی جہت مختلف ہو۔ مثلا کسی کے کچھ حصے واجب قربانی کے ہیں، اور کسی کے کچھ حصے عقیقے کے ہیں، اور کسی کے کچھ حصے نفلی قربانی کے ہیں، تو یہ جائز ہے۔ اب اس کے متعلق کچھ ضروری مسائل کو جان لیتے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے کہ قربانی کے جانور میں اگر کئی شرکا ہیں، یعنی کہ کئی افراد شریک ہیں، تو گوشت وزن کر کے تقسیم کریں۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ ایک گھر کے 7 افراد جو کہ ساتھ رہتے ہیں، کھانا وغیرہ بھی ساتھ پکتا ہے، ان کے لیے تقسیم کرنا لازمی نہیں، سب مل کر کھائیں تب بھی جائز ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ قربانی کا گوشت اگر شرکا تقسیم کرنا چاہتے ہوں تو اندازے کے بجائے تول کر برابر تقسیم کرنا ضروری ہے۔ چوتھا مسئلہ ہے کہ اگر گوشت بغیر تولے تقسیم کیا گیا اور کمی بیشی ہو گئی تو جو زیادتی دوسرے کے پاس جائے گی وہ سود کے حکم میں ہوگی۔ پانچواں مسئلہ ہے کہ اگر قربانی کا جانور اس نیت سے خریدا کہ بعد میں کوئی مل گیا تو شریک کر لوں گا، اور بعد میں کسی اور کو قربانی یا عقیقے کی نیت سے شریک کیا تو قربانی درست ہے، اور اگر خریدتے وقت کسی اور کو شریک کرنے کی نیت نہیں تھی بلکہ پورا جانور اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نیت سے خریدا تھا، تو اب اگر شریک کرنے والا غریب ہے تو کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا، اور اگر شریک کرنے والا مالدار ہے تو شریک کر سکتا ہے، البتہ بہتر نہیں۔ چھٹا مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اس کے حکم و اجازت کے بغیر قربانی میں شریک کیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ساتواں مسئلہ ہے کہ اگر حصے داروں میں سے کوئی ایک صرف گوشت کی نیت سے شریک ہے تو کسی کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے پہلے شرائط کے اندر بتا دیا تھا کہ بڑے جانور میں شریک ہونے کے لیے کچھ شرائط تھے، تو اس میں سے تیسری شرط جو تھی ثواب حاصل کرنے کی نیت سے شریک ہو، تو یہاں پر یہ جو شخص ہے ثواب حاصل کرنے کے بجائے گوشت حاصل کرنے کی نیت سے شریک ہوا تھا، تو اس وجہ سے کسی کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔